حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو قوم کو آپ نے دعوت ولیمہ دی۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اٹھ جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا، اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی بیٹھے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے اندر جانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں، تو آپ اندر تشریف لائے۔ میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازے کا پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد آیت مذکورہ بالا نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4791۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت یعنی آیت پردے کے شان نزول کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھیں تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمِن وَرَاءَ حجاب تک، اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4792۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد بطور ولیمہ گوشت اور روٹی تیار کروائی اور مجھے کھانے پر لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ پھر کچھ لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے، پھر دوسرے لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے۔ میں بلاتا رہا، آخر جب کوئی باقی نہ رہا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کوئی باقی نہیں رہا جس کو میں دعوت دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب دسترخوان اٹھا لو، لیکن 3 اشخاص گھر میں باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے جا کر فرمایا السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنی اہل کو آپ نے کیسا پایا؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں کے سامنے گئے اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا اس طرح سب سے فرمایا، اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح جواب دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 آدمی اب بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف پھر چلے گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد میں نے یا کسی اور نے آپ کو جا کر خبر کی کہ اب وہ 3 آدمی روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس تشریف لائے اور پاؤں چوکھٹ پر رکھا۔ اب آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر۔ کیا آپ نے پردہ گرا لیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4793۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی۔ پھر آپ امہات المومنین کے حجروں کی طرف گئے، جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ نکاح کی صبح کو آپ جایا کرتے تھے۔ آپ انہیں سلام کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے، اور امہات المومنین بھی آپ کو سلام کرتیں اور آپ کے لیے دعا کرتیں۔ امہات المومنین کے حجروں سے جب آپ اپنے حجرے میں واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر آپ حجرے سے نکل گئے۔ ان دونوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے واپس چلے گئے ہیں تو بڑی جلدی وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چلے جانے کی اطلاع دی یا کسی اور نے۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور گھر میں آتے ہی دروازے کا پردہ گرا لیا اور آیت حجاب نازل ہوئی۔ اور سعید ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو یحییٰ بن کثیر نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4794۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد قضاء حاجت کے لیے نکلیں۔ وہ بہت بھاری بھرکم تھیں، جو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سودا، ہاں خدا کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی، دیکھیے تو آپ کس طرح باہر نکلی ہیں۔ بیان کیا کہ سودا رضی اللہ عنہا الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہا نے داخل ہوتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے باتیں کی۔ بیان کیا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ ہڈی اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4795۔